ندوی اسلامک وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو نماز فجر کے سلسلے میں کچھ باتیں سنانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، میرے پیارے بہن اور بھائیوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اکثر لوگ نماز فجر صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ نماز فجر پڑھنے کا صحیح مکمل طریقہ کیا ہے؟ 90% لوگ نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ فجر کی نماز غلط پڑھتے ہیں، ان کے گھر میں غربت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، وہ کبھی غربت کی دلدل سے نہیں نکل پاتے۔ آئیے جانتے ہیں نماز فجر صحیح طرح سے ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ نماز فجر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، تحقیق کے مطابق 90% لوگ فجر کی نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے، اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی، بے بسی فجر کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ واقع فجر صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فجر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ جس طرح صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس انداز میں مکمل ویڈیو اسکرپٹ بھی تیار کر سکتا ہوں، جس میں نماز فجر کا مکمل سنت طریقہ، عام غلطیاں اور اصلاحی پیغام شامل ہو۔ کیا آپ مکمل اسکرپٹ چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آؤ ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اس پتھر کو مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا، یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا، سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف وہ نماز باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھ کھل جاتی تھی اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर चमकने लगता, खुशी से नूर हो जाता, क्योंकि वह जानते थे कि अब मेरी उम्मत उठेंगे, अब वह रब के दरबार में हाजिर होंगे। वह अज़ान ऐसी होती थी जो दिलों को जगा देती थी, रूहों को बेजार कर देती थी। एक दफ़ा एक नौजवान सहाबी मस्जिद में फ़जर के लिए न आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गैर मौजूदगी को महसूस फरमाया और नमाज के बाद सहाबा से पूछा, फ़लाँ शख्स कहाँ है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वह बीमार है और कमज़ोर है। आपने फरमाया कि अगर दो आदमी के सहारे भी चल कर आ सकता है तो भी उसे मस्जिद आना चाहिए। सुबहान अल्लाह, इतनी ताकीद के बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद भी फ़जर की नमाज को जमात और बाजमात अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। नमाज फ़जर दीन इस्लाम का वो रोशन आगाज़ है जो बंदे के दिन को नूर से भर देता है। ये वह लम्हा है जब सारी दुनिया नींद की आगोश में होती है और एक मोमिन रब के सामने खड़ा होता है। ये वह लम्हा है जब आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, रहमतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह ख़ुद अपने बंदों पर नज़र रहमत फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास रात और दिन के फ़रिश्ते आते हैं और वह फ़जर और असर की नमाज़ों पर होते हैं। फिर वह फ़रिश्ते जिन्होंने रात तुम्हारे साथ गुजारी थी ऊपर चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछता है कि हालांकि वह ख़ुद सब कुछ जानता है कि तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा। वह कहते हैं, हम उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए छोड़ कर आए और नमाज़ पढ़ते हुए पाया। ऐ लोगों जो फ़जर के वक्त नींद में डूबे रहते हो, तुम्हारी नींद तुम्हें क्या दे सकती है? तुम क्या चीज़ पा लेते हो? जब तुम फ़जर की नमाज छोड़ देते हो, तुम उस लम्हे को खो देते हो जब रब तआला ख़ुद अपने बंदे के करीब आता है, जब उसकी रहमत हर सू फैलती है और जब फ़रिश्ते तुम्हारे आमाल लेकर उसके हुज़ूर पेश होते हैं। फ़जर की नमाज का सही तरीक़ा सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, क्योंकि यही वह नमाज है जिससे दिन की इब्तिदा होती है, शुरू होती है। यही वह नमाज है जिससे बंदा अपने रब के सामने हाज़िर होकर गोया ये कहता है कि या अल्लाह, मैंने सारी रात सोकर गुजार दी, लेकिन अब मैं हाज़िर होता हूँ ताकि तेरा हुक्म बजा लाऊँ। नमाज फ़जर की 2 रकात सुन्नतें ऐसी हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन 2 रकातों की फ़जीलत दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे बेहतर है। उन 2 रकातों की हिफाजत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी फरमाते हैं और दूसरों को भी तलक़ीन फरमाते, हत्ता के सफ़र में भी उन्हें तर्क ना फरमाते। नमाज फ़जर की फ़र्ज़ नमाज की नीयत यूँ की जाती है कि दिल में ये इरादा हो कि मैं अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज फ़जर अदा करता हूँ। नमाज का आगाज़ तकबीर तहरीमा से होता है, यानी अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कंधों या कानों तक उठाकर सीने पर बांध या रख दें। फिर सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें जो हर रकात में फ़र्ज़ है। उसके बाद कोई और सूरह या कम अज़ कम 3 आयत कुरान मजीद से पढ़ें। फिर रुकू किया जाता है और सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा जाता है कम से कम 3 मरतबा। फिर क़ियाम किया जाता है और समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना वलकल हम्द कहा जाता है। फिर सजदे में जाया जाता है और सुबहान रब्बियल आला कहा जाता है। फिर बीच में बैठकर दूसरा सजदा किया जाता है और इसी तरह दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा और कोई सूरह या आयत पढ़ी जाती है। दूसरी रकात के बाद आखिर में तशहुद में बैठा जाता है और अत्तहियात और दरूद इब्राहीम और दुआएं पढ़ी जाती हैं और फिर सलाम फेर दिया जाता है। नमाज फ़जर मुकम्मल हो जाती है। याद रखो कि नमाज फ़जर के लिए बर वक्त उठना एक जिहाद से कम नहीं, लेकिन जो लोग इस जिहाद में कामयाब होते हैं वह अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हैं। फ़जर की नमाज के लिए सोने से पहले नीयत करो और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगो कि वह तुम्हें वक्त से पहले जगा दे। सोने से पहले वज़ू करके सोना भी बरकत वाला काम है, नींद को इबादत में बदल देता है। अगर मुमकिन हो तो अलार्म लगा लो
یا کسی کو کہو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ مجھے فجر کی نماز ضرور پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ دراصل آنکھ نہیں بند ہوتی ہے، جب دل سے چاہو گے تو رب خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جس میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقوں پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے تھے۔ لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتا ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نحوست اور بے برکت والا ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن مجید پڑھو یا اللہ سے مانگو۔ تمہیں جو چاہے وہ وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری الذمہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ نماز فجر کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دل کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی رہتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے راستے پر رہتے ہیں اور تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگیں، ماں باپ خود اٹھیں تو اولاد بھی اٹھے گی۔ اگر ماں باپ سوئے رہیں تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں نماز فجر کا اہتمام کم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے برکتیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائے، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھے، تمہارے چہرے پر سکون ہو، تمہارے اعمال میں خیر و برکت ہو، فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا ہونے نہ دو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن۔ یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔